الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی دو آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو کامل ہدایت دی ہوتی ہے، بعض کو ناقص، اور بعض سرے سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں. جنہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی، غیر مسلم، وہ ہدایت سے بالکل محروم ہیں، اس لیے کہ انہیں نہیں پتا کہ انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ انہیں نہیں معلوم. اچھائی اور برائی کو متعین کرنے میں ان کے اپنے ذوق کا دخل ہوتا ہے، اپنے مزاج کا دخل ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان بعض مرتبہ اچھے اور برے کا معیار متعین کرنے میں کتنی بڑی غلطی کرتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک کروڑ پتی بیٹا اور دوسرا انتہائی غریب، کھانے کو روٹی نہیں ہے. یہ شخص جب مر جائے گا تو اس کے دونوں بیٹوں کا جائیداد میں حصہ برابر ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دونوں بیٹوں کا جائیداد میں حصہ، بولو بھائی، برابر ہوگا. غریب، اگر اس آدمی کی پراپرٹی 1 کروڑ کی تھی تو غریب کو بھی 50 کروڑ ملیں گے اور کروڑوں کے مالک کو بھی 50 کتنی مثال دی، 50 لاکھ، اور کروڑوں کے مالک کو بھی کتنے ملیں گے؟ 50 لاکھ. حالانکہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ جو غریب ہے اسے زیادہ دے دیا جائے، اس بیچارے کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اسے زیادہ دیا جائے، اور جس کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے، کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہے، اسے محروم کر دیا جائے. وہ کون سا مرا جا رہا ہے؟ دل یہی چاہے گا. ذوق، یعنی ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے تو ہماری رائے یہ ہوگی کہ بھئی جو غریب ہے اسے زیادہ دیا جائے، جو امیر ہے اسے کم دیا جائے. اب اگر غریب پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے کہ میں تو مستحق ہوں، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ میں نے اپنے ابا کے کام میں ہاتھ بہت بٹایا، میں نے ابا کی خدمت بھی بہت کی،
ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں زیادہ کا مستحق ہوں اور مجھے ضرورت بھی زیادہ ہے. یہ جو میرا دوسرا بھائی ہے اس کے لیے تو اربوں خربوں میں کھیلنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو 50 لاکھ روپے 2 دن میں کما لے گا. اور دوسرا بھائی جو کروڑ پتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوں, مجھے پورے 50 لاکھ چاہیے. لوگ کہتے ہیں تو کیا کرے گا 50 لاکھ کا, تیرے پاس تو کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں, چھوڑ دے بھائی کے لیے. وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں چھوڑتا. لوگ کہیں گے کہ یہ ظالم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ کہیں گے بولو بھائی ظالم, غریب بھائی کا خیال نہیں ہے, خدمت بھی باپ کی نہیں کی اس نے, پھر بھی پورے 50 لاکھ مانگ رہا ہے. اس نے خدمت بھی زیادہ کی, کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے, تو اس کو دے دو. ذوق یہ کہتا ہے, انسانی عقل جو ناقص ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو مالدار ہے وہ اپنے غریب بھائی پر ظلم کر رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن شریعت کیا کہے گی کہ جو غریب ہے وہ مالدار پہ بولو بھائی ظلم کر رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ظالم کون ہے؟ جو غریب ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑ پتی ارب پتی بیٹے کا جتنا حصہ بتایا ہے غریب کا بھی اتنا ہی حصہ ہے. وہ غریب اس بنیاد پہ زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میں غریب ہوں. لیکن وراثت کے قانون جب دنیا بناتی ہے, انسان بناتا ہے, تو ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتا, بلکہ وہ ضرورت کو سامنے رکھ کے قانون بناتے ہیں کہ ضرورت کس کو زیادہ ہے. اس کی میں ایک اور مثال دوں آپ کو. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, چاروں کے اولادیں بھی ہیں. ایک بیٹے کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا, باپ کی زندگی میں. باپ کے مرنے کے بعد ان 3 بیٹوں کو حصہ ملے گا جو باپ کے مرتے وقت زندہ تھے, باپ کی موت کے وقت زندہ تھے. پہلا بیٹا جو باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا, اس کے بچوں کا حصہ دادا کی وراثت میں نہیں ہے. لیکن دل کیا چاہتا ہے, ہمارے دل کے جذبات کیا ہیں کہ بھائی ان بچوں کو دے دو, ان کا باپ نہیں ہے تو دادا سے دے دو لے کے ان کو. اس بیچارے کا کیا قصور کہ وہ زندگی میں مر گیا ہے بھائی؟ ابھی ڈانٹنا شروع کر دوں گا میں آپ لوگوں کو, بتا رہا ہوں میں. پورا ساتھ دیں, میرا ساتھ, ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ. سمجھ رہے ہو؟ بولنا آسان کام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب جہاں بھی بٹن دباؤ یہ بولنا شروع کر دیں گے. ٹیپ ریکارڈ بھی بولتا ہے, اس کو بھی تھوڑی سی بجلی چاہیے. کمپیوٹر کو بھی, لیپ ٹاپ کی بیٹری بھی چارج ہوتی ہے, اس کو بھی استعمال کریں گے وہ ختم. میرا گلا سال کے 8 مہینے بیٹھا رہتا ہے, ابھی بھی بیٹھا ہوا گلا ہے. لوگ کہتے ہیں گلا خراب کیوں رہتا ہے, آپ ہر وقت گلے کی شکایت کرتے ہیں. اس لیے کہ گلے کو آرام کا موقع نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو بات؟ صرف غرارے کرنے سے گلا صاف نہیں ہوتا, چپ رہنے سے ہوتا ہے گلا صاف. چپ رہنے کا موقع ملتا نہیں ہے. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا کہ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. اگر ویسے جب میرا گلا بیٹھا ہوا نہیں ہو تو میری جو اوریجنل آواز ہے وہ الحمدللہ بڑی, آج کل کی زبان میں کہتے ہیں لشپش, سمجھ رہے, اتنی خراب نہیں ہے. تو اس لیے بولنے میں دماغ صرف ہوتا ہے, توانائی خرچ ہوتی ہے. تو آپ لوگ ذرا توجہ سے ساتھ دیں ہمارا, تاکہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ دماغ میں اتار دوں.
4 بیٹے تھے، ایک بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بے یار و مددگار در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کشکول لے کے لوگوں کے گھروں میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب ان 3 بیٹوں کے والد محترم کا ہو گیا انتقال، تو شریعت کہتی ہے ان 3 بیٹوں کو ملے گا، یتیم پوتوں کو نہیں ملے گا۔ ہاں یہ 3 بیٹے بھی مر چکے ہوتے باپ کی زندگی میں، پھر ان کو ملتا، لیکن جذبات کیا کہتے ہیں، دل کیا کہتا ہے کہ ان کو دے دو بیچاروں کو، ان کمبختوں کو، یہ تو سارے کھاتے پیتے ہیں، طارق روڈ میں کروڑوں خربوں کی دکانیں ان کمبختوں کی، اور یہ بیچارے کشکول لے کے گھوم رہے ہیں۔ باپ اگر زندہ ہوتا تو وہ خود بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ان یتیم پوتوں کو دے دوں، اپنے بیٹوں کو نہ دوں، تو اسی کا مال ہے، اسی کی چاہت کے مطابق اگر ان یتیموں کو دے دیا جائے تو یہ مولوی لوگ درمیان میں پتہ نہیں کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ ہماری عدالت کا قانون یہ ہے، عدالت کا، کہ یتیم پوتے کو بھی حصہ ملتا ہے بیٹے کی موجودگی میں، لیکن شریعت اس قانون کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب وہ یتیم پوتے، ان کا کوئی بھی ولی یا ان کی ماں اگر حصہ مانگنا شروع کر دے وراثت میں کہ بھئی ان یتیم پوتوں کو ان کے دادا کی وراثت میں حصہ دو، اور مانگنا شروع کر دے اور دلیل یہ دے یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کشکول لے کے گھوم رہے ہیں، اور جن کو تم دے رہے ہو وہ کروڑ پتی ارب پتی ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، تو شریعت اس ماں کو ظالم کہے گی، حالانکہ دیکھنے میں یہ مظلوم لگ رہی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، یہ بچے اور یہ ماں مظلوم لگ رہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، کھانے کو روٹی نہیں، کشکول لے کے لوگوں کے گرد گھوم رہے ہیں، کبھی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر بچوں کا وہ کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہ وراثت میں حصہ مانگے گی اپنے بچوں کے لیے تو شریعت اس کو ظالم کہے گی، ان کروڑ پتی کو ظالم نہیں کہے گی۔ میں بتا رہا ہوں انسان کے جذبات اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور خدائی قوانین میں فرق ہوتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قانون بنائے کیوں ہے بھائی، جس میں وہ بیچارہ کشکول لے کے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے یتیم، اس کو نہیں مل رہا، اور جو ارب پتی کھرب پتی ہیں ان کو مل رہا ہے۔ 2 بیٹوں میں ایک کے پاس گٹکے اور پان کا پیسہ نہیں ہے، اس کو بھی اتنا مل رہا ہے جتنا اس کے دوسرے بھائی کو مل رہا ہے جس کی اپنی گٹکے کی دکانیں چل رہی ہیں۔ تو یہ کیسی ناانصافی ہے؟ تو یاد رکھو، شریعت جب کوئی قانون بناتی ہے تو اس قانون کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، کچھ وجہ ہوتی ہے، کوئی علت ہوتی ہے۔ غریب کو غربت کی وجہ سے جو چیز ملتی ہے، غریب غربت کی وجہ سے زکوٰۃ اور صدقات کا مستحق ہوتا ہے، وراثت کا مستحق نہیں ہوتا۔ وراثت کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد رشتہ ہے، رشتہ۔ مرنے والے سے آپ کا رشتہ کتنا گہرا تھا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو مرا ہے، جو دنیا سے چلا گیا، آپ سے اس کا رشتہ کتنا گہرا ہے؟ اگر آپ اس کے بیٹے ہیں، غریب بھی اس کا بیٹا، تو بیٹے ہونے میں دونوں رشتے برابر ہیں۔ وراثت شریعت دیتی ہے اولاد کو اولاد ہونے کی بنیاد پہ، غربت کی بنیاد پر اگر شریعت دیتی تو پھر شریعت عیدی سینٹر میں وراثت جمع کرانے کا حکم دیتی، اولاد میں تقسیم کرنے کا حکم نہ دیتی۔ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ؟ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے ذوق، اپنے مزاج کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا،
شریعت کا یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لہذا میں نہیں مانتا اس کو، تو بھائی سمجھ میں تو پھر یہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ آپ مالدار ہیں تو ابا کی وراثت نہ لیں، آپ کیا خیال ہے؟ کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ شریعت نے باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں جو حصے تقسیم کیے ہیں ان حصوں کی بنیاد کس پر ہے؟ رشتے پر۔ فقہا اس کے لیے دو الفاظ بیان کرتے ہیں، قوت قرابت اور قرب قرابت، دو چیزوں کی بنیاد پر ملتی ہے۔ آپ کا مرنے والے سے رشتہ قریبی کتنا تھا اور طاقتور کتنا ہے۔ بعض دفعہ رشتہ قریبی ہوتا ہے، طاقتور نہیں ہوتا، بعض دفعہ طاقتور ہوتا ہے، قریبی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ طاقتور بھی ہوتا ہے، قریبی بھی ہوتا ہے۔ جو طاقتور بھی ہے قریبی بھی ہے اس کو سب سے زیادہ، جو طاقتور ہے قریبی نہیں ہے یا قریبی ہے طاقتور نہیں ہے اس کو کم۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے وراثت کے مسائل ابھی سمجھانا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ دیکھو بیوی کا رشتہ قریبی بہت ہے، قریبی، میاں بیوی ایک دوسرے کے جتنے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جتنے کلوز ہوتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا، مگر طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور کیوں نہیں؟ ٹوٹ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، ڈیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، بیوی نے خلا لے لیا، بیوی کا چکر کہیں چل گیا، اللہ نہ کرے بھاگ گئی، طلاق لے لی، خلا لے لیا، آپ نے خود طلاق دے دی، اتنا قریبی رشتہ مگر ٹوٹ سکتا ہے۔ پتہ چلا قریبی ہے طاقتور نہیں ہے، اس لیے بیوی کا 8واں حصہ رکھا گیا ہے، کتنا؟ 1/8۔ سمجھ رہے ہو؟ باقی سارا کس کو جاتا ہے؟ اولاد کو۔ کیوں؟ اولاد کا رشتہ قریبی بھی ہے اور طاقتور بھی۔ قریبی کا مطلب کسی واسطے کے بغیر اولاد اور ماں باپ میں آپس میں رشتہ ہوتا ہے، کوئی تھرڈ پرسن کا واسطہ نہیں ہوتا۔ بیٹا اپنے باپ کا جزو ہے، اپنی ماں کا جزو ہے، اسی کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور طاقتور بھی ہے۔ باپ بیٹا یا ماں بیٹے کے رشتے کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے بیٹے کو کہے کہ آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے تو کیا نہیں ہوگا؟ ہے بھائی؟ بیٹا بنتا کیوں ہے؟ آپ کے گوشت پوشت سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، آپ کے خون سے بنایا ہے۔ جب ایک آپ کے خون سے بن گیا تو اب اس کی نفی نہیں ہو سکتی کہ میرا بلڈ نہیں ہے، یہ ہے، اللہ نے بنا دیا۔ نکاح جو ہوتا ہے وہ تو آپس میں ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اس ایگریمنٹ کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہیں کسی خاتون سے شادی کی تو وہ آپ نے اس کو اپنی بیوی بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ نے جو بنایا آپ کے بنانے سے بنا دیا اللہ نے۔ آپ نے کہا کہ میری بیوی ہے تو اللہ نے بھی کہہ دیا چلو آج سے تمہاری، آپ نہیں بناتے تو نہیں ہوتی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جبکہ بیٹے اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، گوشت خون سے اللہ نے بنا دیا، تو یہ قریبی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بعض رشتے بعیدی ہوتے ہیں، دور کے ہوتے ہیں، مگر ہوتے طاقتور ہیں۔ بھائی اور بہنوں کا رشتہ یہ والدین کے واسطے سے قائم ہوتا ہے، براہ راست نہیں ہے۔ آپ کا بھائی کیوں ہے بھائی؟ ہے بھائی؟ اس لیے کہ آپ کے ابا کا بیٹا ہے، آپ کی اماں کا بیٹا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو طاقتور تو ہے، توڑا نہیں جا سکتا، مگر تھوڑا سا دور ہو گیا۔ تو وراثت کے جو شریعت میں احکام ہیں ان کا مدار رشتہ داری پر ہے، غربت پر نہیں ہے۔ جب پاکستان میں آئلی قوانین بنائے جا رہے تھے تو باہر سے مصر سے ایک عالم کو امپورٹ کیا تھا ان لوگوں نے، کیونکہ ہندوستان کے علماء، ہماری حکومت کی ایوب خان کا دور تھا، ہندوستان کے علماء کے بارے میں ایوب خان کی رائے یہ تھی کہ یہ پست قدامت پسند مولوی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پاکستان کے قوانین کو ان مولویوں کے مشورے سے اگر بنایا گیا تو یہ پتہ نہیں کیا بنا دیں گے۔
تو اس کے لیے باہر سے مولوی حضرات امپورٹ کیے باقاعدہ مصر سے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی قانون یہاں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اب حکومت پریشان کہ بنانا بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، لیکن اس کو لانا آئین کی روشنی میں قرآن و سنت کا لیبل بھی لگانا ہے۔ تو اب یہ لیبل مولوی حضرات جتنا اچھا لگا سکتے ہیں دوسرے نہیں لگا سکتے۔ نام اللہ رسول کا ہو مگر قانون خلاف شریعت ہو۔ تو اس کے لیے شکر ہے چائنا میں اس وقت مولوی حضرات نہیں ہوتے تھے، ورنہ چائنا سے منگوا لیتے، وہ پتہ نہیں کیا بنا کے جاتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چائنا ہمارے لیے جو چیزیں بناتا ہے وہ 2 نمبر ہوتی ہیں، امریکہ جو چیزیں بھیجتا ہے وہ 1 نمبر۔ تو چائنا ہمارے لیے جو مولوی حضرات بناتا وہ بھی پتہ نہیں کیا ہوتے۔ بہرحال انہوں نے مصر سے منگوائے۔ مصر میں ہر طرح کے علماء ہیں، اچھے بھی ہیں اور عجیب عجیب سے بھی ہیں۔ تو اس نے عجیب سے ایک مولوی صاحب بلوائے وہاں سے۔ اب بات یہ چل رہی تھی، قانون سازی میں یہ بات طے ہو رہی تھی کہ بھئی یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ یہ جتنے مفکر ہیں نا آج کل جو ٹیبل ٹاک اور یہ اس میں بیٹھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ مفکر اسلام نہیں ہے، مفکر ہیں۔ یہ مفکر اور منہ پھکڑ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مفکر تو غور و فکر کر کے قرآن و سنت میں غور کر کے ایک رائے قائم کرتا ہے، اور منہ پھکڑ وہ ہوتا ہے جو بولتا پہلے ہے، دلائل اس کے لیے بعد میں تلاش کرتا ہے کہ ایک بات کہہ دو پھر اس کے دلائل کے تانے بانے لگا کے اس کو کسی طرح صحیح ثابت کر دو۔ جیسے ایک صاحب تھے، بادشاہ اور سیاستدان ہوتے ہیں نا، ان کے چمچے بھی ہوتے ہیں، سیاستدان جو بھی غلط سلط کہہ دے بعد میں چمچوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کی بات کو توڑ موڑ کے صحیح ثابت کرنے کی۔ ہمارے ہاں تو اس کی مثالیں بہت ہیں۔ کوئی سیاسی رہنما نے ایک الٹا بیان دے دیا، وہ خود پریشان ہے میں نے کیا کہہ دیا، بعد والے بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا یہ مطلب، چاہے وہ مطلب نہ بھی بن رہا ہو، کیونکہ چمچا گیری ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں ایک دفعہ چمچا گیری کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو یہ پھر ختم نہیں ہوتی ہے چمچا گیری۔ تو ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک چمچا بھی تھا۔ بادشاہ تقریر کر رہا تھا شو مارنے کے لیے کہ میرا نشانہ اتنا زبردست ہے کہ میں نے ایک دفعہ تیر چلایا ہے تو ہرن کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی پہ جا کے لگا اس کے۔ اب پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی پہ لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ دونوں میں کافی فاصلہ ہے دونوں میں، اور اگر آپ پیچھے سے ماریں تو بھی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی کو ٹچ کرتا ہوا تو جا سکتا ہے، کنپٹی میں گھس نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں تک جن کی سمجھ میں آیا دل چاہ رہے ہیں ان سے ہاتھ کھڑا کرواؤں، لیکن چلو اتنا ہی کافی ہے۔ تو چمچے نے کہا، اب لوگ حیران کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، یہ سیاستدان یا یہ بادشاہ جو لوگوں کو اپنے ہمنوا بنانے کے لیے جو تقریر کر رہا ہے یہ تو بہت بڑی چھوڑ دی اس نے۔ تو فوراً وہ چمچا آیا، اس کو پیسے اس بات کے ملتے ہیں کہ میں کچھ بھی بول دوں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے کسی طریقے، ایڈجسٹمنٹ آپ کے ذمے ہے، وہ پانے وانے لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ۔ تو اس نے وہ فوراً سوچا کہ دماغ لڑایا کہ اس کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب لوگ ہنس رہے ہیں تو اس نے کہا ہنسیے نہیں، بات یہ کہ اس وقت ہرن اپنی پچھلی ٹانگ سے اپنی کنپٹی کو کھجا رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پچھلی ٹانگ سے اپنی کنپٹی کو کھجا رہا تو انہوں نے مارا تو لگ گیا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو مفکر بنے ہوئے ہیں، یاد رکھو ایک بات کان کھول کے سن لو، علم، حقیقی علم، صحیح معنوں میں علم صرف مدارس میں ہے، مدارس میں۔ باقی معلومات ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا۔ معلومات میں اور علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ معلومات کہتے ہیں جنرل نالج کو، بہت کچھ پتا ہے، تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے، ایم اے اسلامیات، ایم اے تاریخ میں ایم اے کیا ہوا ہے، یہ جنرل نالج جمع ہو جاتی ہے۔ علم قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط، حلال و حرام کا علم، یہ بہت مشکل چیز ہے۔
اس کے لیے دلائل کے تانے بانے ملانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دلائل کہتے کسے ہیں؟ کس طرح سے قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط ہوتا ہے، یہ اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. یہ ایک باقاعدہ فن ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی آیت آئی اٹھا کے آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. دلائل کے میں تطبیق دینا، ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. جب شریعت کوئی ہمیں حکم دیتی ہے، جس حدیث میں وہ حکم ہوتا ہے، بعض دفعہ شریعت اس حکم کی کوئی حکمت بیان کر دیتی ہے. اس حکم کی حکمت بیان کرتی ہے. اس حکمت پر حکم کا مدار نہیں ہوتا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم الی آخرہ. اللہ نے فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام، تمہاری بیٹیاں حرام، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. تمہاری بہنیں حرام، تمہاری پھوپھیاں حرام، تمہاری خالائیں حرام. سارے رشتے اللہ نے چوتھے پارے کے آخری رکوع میں تفصیل سے بیان کیے کہ ان سے تم شادی نہیں کر سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک نکاح کا ایک ضابطہ اور قانون بیان کیا. آگے چل کے اللہ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جو ان بیویوں سے ہو جن میں اور تم میں رخصتی ہو چکی ہو، ان سے تم ہم بستری کر چکے ہو. تو ان بیویوں سے تم جو پہلے سے اس کی بچی ہوگی پہلے شوہر سے، اس کو سوتیلی بیٹی کہتے ہیں. اس سوتیلی بیٹی سے بھی تمہارے لیے نکاح کرنا حرام، کیونکہ آپ اس کے سوتیلے باپ بن گئے ہو. اس کے لیے قرآن نے 2 شرطیں بیان کی. نمبر 1، تمہارا ابھی اس کی ماں سے صرف نکاح نہ ہوا ہو بلکہ رخصتی بھی ہو چکی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر صرف نکاح ہوا ہے اور آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی سوتیلی بیٹی سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. آگے اللہ نے ایک اور شرط بیان کی، تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوتیلی بیٹی اگر آپ کے گود میں نہیں پلی تو اس سے بھی آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، حالانکہ جائز نہیں ہے. اب بتاؤ، جس کے پاس علم نہیں ہے، معلومات ہیں، صرف قرآن کا ترجمہ جانتا ہے، وہ یہ فتویٰ دے گا کہ قرآن نے 2 شرطیں بیان کی ہیں. نمبر 1، سوتیلی بیٹی سے نکاح کب حرام ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن نے کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ بولو نا بھائی، 2 شرطیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ آج قرآن اور حدیث کے نام پہ الو بنانے والے بہت ہیں. چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ تفسیریں پڑھ لی، کچھ ترجمہ پڑھ لیا اور فتوے دینا شروع کر دی. کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے. ایک صاحب کہنے لگے قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہ لوگ کافر ہیں. کہنے لگے یہ جو ہمارے جج ہیں یہ تو انگریز کے قانون پہ فیصلہ کرتے ہیں، شریعت پہ نہیں کرتے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ کافر. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے قرآن میں لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حالانکہ ان ججوں کو ہم کافر نہیں سمجھتے، اگرچہ انگریز کے قانون ہی پہ کیوں نہ فیصلہ کریں. یہ وجہ اس کی ہے کہ وہ جو عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اسی کا پابند ہے جس کا اس کو پابند بنایا گیا ہے. وہ اگر شریعت پہ فیصلہ کرے آگے ہائی کورٹ پہ چیلنج ہو جائے گا. وہ عدالت کہے گی ہم نے جو آپ کو ایک ضابطہ بنا کے دیا ہے آپ اس پہ فیصلہ نہیں کر رہے. وہ مجبور ہے اس پہ کرنے پر. تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کا مطلب اگر ہم فقہا سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کافرون سے مراد یا تو کفر دونا کفر ہے، کفر اصغر مراد ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جو وعدہ کر کے پورا نہ کرے اس کا ایمان نہیں ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں. تو کیا مطلب؟ یہ جتنے لوگ فجر میں نہیں تھے سارے دائرہ اسلام سے خارج تھے کیا ہے بھائی؟ یہ جتنے ابھی نظر آ رہے ہیں اتنے تو فجر میں نہیں تھے. اب یہ جب نہیں تھے فجر میں تو سارے ہو گئے کافر.
تو ان کو ابھی بھی بھگا دو. کافر پر جمعے کی نماز لازم ہے, بلکہ کافر کو تو جمعہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو آپ سب کو تو ہمیں چاہیے کہ آپ کو بھیجیں ہم واپس کہ جاؤ پہلے کلمہ پڑھو, اسلام قبول کرو, نکاح دوبارہ سے پڑھو, کیونکہ پہلے والا نکاح حالت کفر میں ہوا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری تفصیل کے بعد ہر نماز میں ایسا ہی ہوگا. پھر ہر نماز میں, عصر میں میں پوچھوں گا جمعے میں کون کون نہیں تھا, وہ یہاں سے پتلی گلی سے نکل جائیں. تو معلومات ہو جاتی ہیں, چند حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں. ایک صاحب نے ایک سوال بھیجا ہمارے پاس, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے فرمایا. تو کہنے لگے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی, جن کے اتنے فضائل ہیں, ان سے قتال کیا تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت, وہ کیوں کافر نہیں ہے؟ پھر بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضرت معاویہ کو اس حدیث کی بنیاد پر معاذ اللہ کیا قرار دیا؟ اسلام سے خارج. کہ عام مسلمان سے قتال کرنا جب کفر ہے تو حضرت علی سے قتال کرنا کیوں کفر نہیں ہوگا؟ میں نے اسے کہا کہ اگر پورا قرآن آتا نا آپ کو تو یہ بات نہ کرتے. پورے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال کرنے لگیں تو اللہ نے دونوں قتل و قتال کرنے والی جماعتوں کو کیا کہا ہے؟ بولو بھائی. اگر مسلمانوں کی دونوں جماعتیں آپس میں قتال کرنے لگیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان میں صلح کراؤ. دونوں قتال کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہیں, اور اللہ دونوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن کہہ رہے ہیں, مسلم کہہ رہے ہیں. پتا چلا کہ ایک دوسرے سے قتال کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا. حدیث میں جو آتا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے, اس سے وہ والا کفر مراد نہیں ہے جو غیر مسلم والا. محدثین باب قائم کرتے ہیں, بابو کفرن دون کفرن. ایک کفر اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے, ایک چھوٹے درجے کا ہوتا ہے. جیسے شرک ایک اعلیٰ درجے کا ہے. اعلیٰ درجے کا شرک یہ کہ آپ کسی بت کو اللہ کے ساتھ شریک کریں, عبادت کریں, آپ غیر اللہ سے مدد مانگیں. اور ایک ادنا درجے کا شرک ہے, ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے. پہلی جو نوعیت کا شرک ہے اس سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. دوسرے شرک سے آپ اسلام سے خارج نہیں ہوتے, کیونکہ ریاکار اور دکھلاوے تو اتنے لوگ کرتے ہیں. مسجد میں پنکھا لگا دیا, اوپر لکھ دیا کہ فلاں صاحب نے ہی لگایا پنکھا, ریاکاری ہو گئی نا. کیا پنکھا لگانے والا اسلام سے خارج ہو گیا؟ ایسے تو بیچارہ کوئی کہے گا میں پہلے پنکھا نہیں لگایا تھا تو میں مسلمان تھا, مسجد میں پنکھا لگایا تو میں اسلام سے خارج ہے. بھائی جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو مسلمان تھا, پڑھ لی تو مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, لہذا اسلام سے خارج. تو اور حدیث میں جو آتا ہے کہ مسلمان سے لڑنا کفر ہے, اس سے بھی یہ وہ مراد ہے اس وقت لڑنا جب لڑنے کی وجہ نفس پرستی ہو. اگر نفس پرستی لڑنے کی وجہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے سامنے جو دلائل پہنچے, آپ ان دلائل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میرے لیے لڑنا ضروری ہے, تو پھر ایسی لڑائی کو کفر بھی نہیں کہا جائے گا اور فسق و فجور بھی نہیں کہا جائے گا. باقی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کے بارے میں میرا ایک تفصیلی بیان ہے, وہ ضرور آپ سن لیں کسی وقت, انٹرنیٹ پر موجود ہے, اس میں ان سارے اشکالات کا جواب ہے. ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں واپس آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ وہ انہوں نے مصر سے ایک مولوی صاحب کو امپورٹ کیا. ان مولوی صاحب نے قانون یہ بنایا طرز کھا کے کہ بھائی بیٹا اگر موجود نہیں ہے, بیٹا باپ کی زندگی میں مر گیا تو وراثت کس کو ملے گی؟ یتیم بچوں کو ملے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ وجہ کیا تھی کہ ان کو ترس آ رہا تھا ان چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں پہ, لہذا وہ قانون بنا کے چلے گئے. اور ہمارے آئلی قانون میں یہی ہے کہ آپ کے 3-4 بیٹے موجود ہیں, ایک بیٹا آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا تو وہ اس بیٹے کا حصہ کس کو دیا جائے گا؟ یتیم بچوں کو. یاد رکھو باپ کی زندگی میں فوت نہیں ہوا, باپ کے مرنے کے بعد اگر فوت ہوا پھر یتیم بچوں کو دیا جائے گا. کہیں الٹا سیدھا مسئلہ جا کے بتا دیں کسی کو.
4 بیٹے تھے کسی باپ کے, 4 بیٹے, باپ مر گیا, ایک بیٹا اپنی وراثت لینے سے پہلے مر گیا, تو اس کی وراثت اس کے بچوں میں ٹرانسفر ہوگی. میں جو مثال دے رہا ہوں وہ اس کی نہیں دے رہا, یہ ہوگی ٹرانسفر. میں ان یتیم بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کا باپ اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا. اگر کوئی اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ چلو کوئی بات نہیں, جب بات سمجھ میں نہ آیا کرے تو یہ سوچا کریں زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی, تو اگر ایک اور ہو گئی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ ایک اور ہو گئی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. تو میں جب طلبہ کو سبق پڑھاتا ہوں, 1 دفعہ سمجھا دیا, 2 دفعہ سمجھا دیا, 3 دفعہ سمجھا دیا, پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جہاں زندگی میں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں ان میں سے ایک اور صحیح. وجہ اس کی یہ کہ ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جانا, اس سے پھر نقصان ہوتا ہے اور مفید باتیں رہ جاتی ہیں. تو انہوں نے مصر سے ایک مولوی صاحب بلائے. ان مولوی صاحب کے پاس بھی معلومات تھیں, علم نہیں تھا. انہوں نے حکمرانوں کو بیوقوف بنا دیا اور آئلی قوانین میں کچھ گڑبڑ کروا دی شریعت کے خلاف. دوسرا انہوں نے ایک اور قانون بنایا طلاق سے متعلق, اس میں بھی بڑے ٹوپی ڈرامے ہوئے. شریعت کا قانون ہے طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان, کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, اس کے بعد چاہو رکھ لو, چاہو عزت کے ساتھ رخصت کر دو. فإن طلقها فلا تحل له من بعد, تیسری دے دی تو حلال نہیں ہے بیوی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تیسری اگر دے دی تو بیوی اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ, بغیر کسی معاہدے کے, بغیر کسی شرط کے یہ کسی اور مرد سے نکاح کرے, وہ اس سے ہم بستری کرے, اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے وہ اس کو طلاق دے, پھر عزت گزار کے یہ پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں آپ. اب جب ایوب خان نے دیکھا کہ پاکستان میں طلاق کا قانون اگر ہم یہ بنا دیتے ہیں تو اس میں پرابلم محسوس ہوئی کہ عورت کے ساتھ ظلم ہوگا. ایوب خان کو یہ خیال گزرا. میں بتا رہا ہوں نا, انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے تو غلطی کرتا ہے, اپنے دماغ سے سوچتا ہے تو غلطی کرتا ہے. تو قانون وہ یہ بنانا چاہتے تھے کہ جیسے امریکہ میں قانون ہے کہ طلاق پر سرے سے پابندی لگ جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ امریکہ میں قانون یہ ہے کہ آپ شادی جب کریں گے تو طلاق نہیں دے سکتے آپ. اگر آپ نے طلاق دے دی تو آپ کو اپنی آدھی جائیداد کس کو دینی پڑے گی؟ بیوی کو. یہ قانون انہوں نے اس لیے بنایا, انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک عورت مرد کے نکاح میں آتی ہے اپنے ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو چھوڑ کے, اور مرد اس سے انتفاع کرتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, اور جب چاہتا ہے 3 الفاظ میں اس کو فارغ کر دیتا ہے. بھائی یہ تو عورت کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے. لہذا ہونا یہ چاہیے کہ مرد کے طلاق کے اقدام پر کچھ پابندیاں ہونی چاہیے. یہ اتنا آسان نہ ہو جتنا مسلمانوں میں ہے کہ ضرور 2-3 الفاظ نکالے اور چھٹی ختم. چلو بھائی خلاص. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین کی بات کر رہا ہوں میں. انسان اور خدا کے قانون میں کتنا فرق ہوتا ہے. انہوں نے کیا بنایا کہ بھئی اتنی آزادی نہیں ہونی چاہیے, لہذا مرد اگر ڈیورس دینا چاہے تو اسے آدھی جائیداد, بولو بھائی, بیوی کو دینی پڑے گی. ہمارے جو حکمران ہیں اور ہماری جو عدالتیں ہیں اس قانون سے بہت متاثر ہیں. میں ایک جج کے پاس ایک دفعہ بیٹھا تھا, وہ یہی بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں طلاق کا بڑا اچھا قانون ہے, کہ وہاں طلاق دینے پر کیا ہوتا ہے, آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. بہت اچھا قانون ہے. افسوس اس پر کہ مسلمان ہو کر قرآن کے خلاف قانون کو کیا کہہ رہے ہیں, اچھا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کفر ہے یقیناً. یہ کیا ہے؟ کفر ہے کہ آپ قرآن کے قانون کو غلط کہیں اور انسان کے بنائے ہوئے قانون کو اچھا کہیں. اس کا مطلب آپ دوسرے کی عقل کو خدا سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یاد رکھو, یہ جو انہوں نے قانون بنایا بظاہر بڑا اچھا ہے کہ اس سے طلاق کی روک تھام ہو, لیکن ہوئی نہیں روک تھام, بلکہ اس سے شادیوں کی روک تھام ہو گئی. مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی, کیونکہ ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں اگر بیوی لے کر آؤں, خرچہ کروں,
اور بعد میں اس نے میرا سر گنجا کرنا شروع کر دیا, مجھے ہی ذہنی ٹارچر کرنا شروع کر دیا, تو میرے پاس اسے چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. تو اس سے دو نقصان. نمبر ایک, نکاح کے لیے مرد کا معیار بہت اونچا, ایسی لے کر آؤں گا استخارے نکال کے اور پورے پانیوں میں جھانک جھانک کے, اس کے لیے میری عمر 50 سال کیوں نہ ہو جائے لیٹ کروں گا, مگر لاؤں گا ایسی کہ جس کو چھوڑنا نہ پڑے. اب جب مرد شادی میں تاخیر کرے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ عورت کا ہوگا نقصان, رشتہ ہی نہیں آ رہا اس کا, وہ دوستیوں پہ مجبور, بوائے فرینڈ بنے ہوئے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسرا نقصان کیا ہوا؟ مرد نے کہا کہ بہتر ہے ایسے ہی گرل فرینڈ کے ساتھ زندگی گزار لو, کیونکہ گرل فرینڈ میں یہ ٹینشن نہیں ہے, اسے چھوڑنے میں آدھی جائیداد تو کیا گٹکا بھی نہیں کھلانا پڑتا. آپ کسی لڑکی سے دوستی لگائیں, جب دوستی چھوڑیں گے آپ کی بلا سے وہ خودکشی کر لے, ہے بھائی, وہ زہر پی کے مر جائے, آپ کیا, میں نے تھوڑی شادی کی, اس سے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بیوی کو تو چھوڑنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے آدمی, سالے بھی ہیں, سسر بھی ہیں, اور اگر ہول سیل کے حساب سے ہو, سمجھ رہے ہیں, پھر اور مسئلہ ہے. بھائی کیوں نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ بہت آسان بات کر رہا ہوں میں. ہمارے ہاں جو لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں صرف پیسہ نہیں کماتے, ان کے گن بھی گانا شروع کر دیتے ہیں, انہی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں, ان کے کلچر کو ہمارے کلچر پہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم ہمارا معاشرہ اس معاشرے سے کروڑہا گنا بہتر ہے, کروڑہا گنا بہتر ہے. جج, میں جس جج کی بات کر رہا ہوں ہائی کورٹ کا جج ہے, عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے بیان دے رہا ہے کہ امریکہ کا قانون طلاق کا ہمارے قانون سے اچھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے پوچھوں اتنا اچھا ہے تو اس کا یہ بھیانک انجام کیوں نکل رہا ہے؟ تو پہلا نقصان کیا ہوا؟ مردوں نے شادی کرنا چھوڑ دی. اسے پتا ہے میں نے اتنی محنت سے کروڑوں کی جائیداد بنائی ہے, نالائق بیوی ہو میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں اور آدھی جائیداد دے دوں. دوسرا, عورت نے بزنس بنا لیا. جب عورت کو پتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑے گا تو کتنی دینی پڑے گی اس کو؟ آدھی. بہترین بزنس ہے. آپ اچھا بن کے کسی سے شادی کر لیں, آپ اگر خاتون ہیں تو اچھا بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ کسی مرد کا پیغام نکاح آیا تو آپ اچھی بن جائیں کہ میں بہت اچھی ہوں, آپ کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی, طلاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا بننا بہت, شیمپو سے نہائیں, چہرے پہ نور, اور تھوڑا سا زمزم ڈال دیا اور بہت نیٹ کلین تیزاب سے دانت صاف کیے. اس کے بعد آپ کسی کے نکاح میں آئیں کوئی خاتون, اور ایسا دکھایا کہ مجھ سے بہتر دنیا میں کوئی خاتون نہیں ہے. اب ذہنی ٹارچر کرنا شروع کر دیا اس کو. اب وہ عذاب میں آ گیا, چھوڑتا ہوں تو آدھی, رکھتا ہوں تو میں خود ہی کسی دن تیزاب پی کے مر جاؤں گا. اس سے لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ دیکھو شادی کرنے والے کا انجام ایسا ہوتا ہے, ہم گرل فرینڈ کے ساتھ ہی صحیح ہیں. یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کی بات کر رہا ہوں, انسان کے. دوسرا نقصان سمجھ میں آیا؟ بلیک میل. تیسرا نقصان کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد اگر چھوڑنا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ڈاکومنٹ میں کچھ نہ لکھے, زبان سے کچھ نہ کہے, دل سے چھوڑ دے اس کو, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا. ایک آدمی نے امریکہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا کہ میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ. اسے پتا ہے کہ میں ڈیورس پیپر دوں گا, آدھی جائیداد دینی پڑے گی, تو کہتے ٹھیک ہے نہیں دیتا میں, لیکن آج سے ہی میری بیوی نہیں ہے, فیصلہ کر لے. کوئی پولیس, کوئی تھانہ مرد کو گن پوائنٹ پہ مجبور کرے گا کہ جاؤ اس کے پاس؟ کوئی کر سکتا ہے؟ دیکھو یہاں کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دے اور بھاگ جائے کہ میں نہیں رہتا, تو کیا ایس ایچ او صاحب اس کو گن پوائنٹ پہ لا سکتے ہیں بیگم کے حقوق ادا کرو؟ یہی ہے نا کہ بیوی سے کہا جائے گا جب یہ حقوق نہیں دے رہا تو اس سے کیا مطالبہ کرو؟ طلاق کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب طلاق کے مطالبے میں شریعت کہتی ہے کہ عورت مطالبہ کر رہی ہے تو مہر واپس کر دے, جو مرد کا خرچہ ہوا ہے واپس کر دے اور مرد سے طلاق لے لے. مرد آسانی سے چھوڑ دے گا. لیکن عجیب قانون ہے
کہ آپ مرد سے کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو بھی اور آدھی جائیداد بھی دو، تو وہ آئے گا پکڑائی میں، وہ کہے گا میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، میں لکھ کے کچھ نہیں دوں گا۔ تو یہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں طلاق بہت آسان ہے، زبان سے بولو ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھو اتنی آسان ہونے کے باوجود طلاق کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں ہے۔ سب سے کامیاب ازدواجی زندگی مسلمان گزارتے ہیں، اور اتنی آسان ہونے کی وجہ سے ہی اتنی مشکل ہو گئی ہے طلاق، کیونکہ مرد کو پتا ہوتا ہے کہ صرف زبان سے نکالنے کی دیر ہے، یہ رشتہ ختم، اسی وجہ سے زبان سے نہیں نکالتا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ادھر پتا ہوتا ہے کہ اس کمبخت سے جان چھڑانا آسان نہیں ہے، جب موقع ملے چھڑا لو، بھاگ جاؤ یہاں سے، دوبارہ نہیں ملے گا موقع۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ وراثت کا ایک مسئلہ سمجھایا آپ کو، طلاق کا ایک مسئلہ سمجھایا آپ کو۔ وراثت کے مسئلے میں انسان جب اپنے جذبات سے سوچتا ہے، ایک شریعت کے لگے بندے قانون کی رعایت نہیں کرتا تو بھی گڑبڑے کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی عقل سے سوچا کہ جس آدمی کی دولت ہے اسی کو ملنی چاہیے جس کو وہ چاہتا ہے، لہذا وہ اگر چاہتا ہے کہ میرے کتے کو مل جائے تو کتے کو ملنی چاہیے، ہے بھائی؟ وہ اگر چاہتا ہے میرے بیٹے کو مل جائے تو کس کو ملنی چاہیے؟ بیٹے کو۔ عقل یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے کتے سے محبت ہے اور آپ کتے کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پیسے زندگی میں بھی تو اگر آپ اپنی ساری جائیداد اپنے کتے پہ لوٹا دیتے تو کوئی روک سکتا تھا؟ ہے بھائی؟ آپ کتا نہیں کوئی بکری خرید کے لے آئیں اور طارق روڈ میں جتنی دکانیں ہیں اسے بیچ بیچ کے اس بکری کو کھلانا شروع کر دیں، کوئی زبردستی روک سکتا ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے میرے پیسے جس کو مرضی کھلاؤں میں۔ تو انہوں نے کہا جیسے زندگی میں کوئی اپنا سب کچھ کتے کو کھلا دے تو مرنے کے بعد اگر وہ وصیت کرتا ہے میرے کتے کو دے دیا جائے تو یہ کس کو دیا جائے گا؟ کتے پہ خرچ کیا جائے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، کتا تو دور کی بات، آپ اپنے پڑوسی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ بیوی کا جب 8واں حصہ رکھ دیا تو اس 8ویں میں آپ اضافہ، بولو بھائی، نہیں کر سکتے۔ اولاد کا جتنا رکھ دیا اس میں آپ وصیت کر کے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ شریعت کہتی ہے آپ زندگی میں اپنے مال کے مالک ہیں، مرنے کے بعد آپ مالک نہیں ہیں، یہ کس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے؟ اللہ کی۔ اب یہ اللہ دے گا، آپ نہیں دے سکتے۔ اب آپ نے جو آپ کا ہوتا تو آپ کے جیب میں کفن میں جیب بنائی جاتی پھر کہ بھئی آپ کا ہے، جیب جس آدمی کی پراپرٹی اور دولت ہوتی ہے وہ جیب اپنی قمیض میں جیب ضرور بنواتا ہے وہ۔ بھائی غریب آدمی کو جیب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ 4 آٹھانے رکھنے ہیں، اس کے لیے ہاتھ میں ہی پکڑ لوں گا میں۔ مردے کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اس کے نہ کوئی ڈاکومنٹس اس کے ساتھ جاتے ہیں قبر میں، نہ کفن میں جیب ہوتی ہے۔ تو مرتے ہی یہ وراثت اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اپنی مخلوق کو دے رہا ہے۔ تو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس میں اپنی طرف سے کوئی تصرف کریں۔ ایک دفعہ میں کسی کے گھر گیا، وراثت کے کچھ ان کا جھگڑا چل رہا تھا، حل کرنے کے لیے۔ جس شخص کا انتقال ہوا اس کی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے بلایا، میں اب کسی کے گھر نہیں جاتا، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی جب خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی مر جائے تو یہی مسجد میں آ کے پوچھ لیں، گھر نہیں جاتا میں، کیونکہ پڈے وڈے بہت ہوئے گھروں میں گئے نا۔ اب ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ غلط، تو جس کو نہیں مل رہے وہ پھر۔ ایک دفعہ میں کسی کے گھر گیا، وراثت کا مسئلہ پھڈا چل رہا تھا ان کا۔ 2 بھائیوں نے ابا کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا تھا عرصہ دراز سے، بہنوں کا حصہ نکالتے ہوئے ان کو موت آ رہی تھی۔ موت سمجھتے ہیں؟ جو بہن کو وراثت دیتے ہوئے جو چیز آتی ہے نا اس کو موت کہتے ہیں۔ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کو پوری وراثت دے دے، اس سے دینداری کا پتہ چلتا ہے انسان کی کہ اس کا دل دیندار ہے یا نہیں۔ نہیں دیتے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہاں بات سے بات نکلی ہے تو ایک مسئلہ بتا دوں، بلکہ یہ میں آپ کے ذمہ، یہ مجھے یاد دلائیں، یہ میں پہلے واقعہ مکمل کر دوں پھر یہ مسئلہ بتاؤں گا۔ یہ مسئلہ بتانا ہے بیٹے اور باپ کے کاروبار سے متعلق۔ تو میں جب ان کے گھر گیا
تو کئی سال سے دو بھائی گھر پہ قبضہ کیے ہوئے تھے, دوسرے بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہے تھے. اب جب مجھے بٹھایا انہوں نے کہ مولوی صاحب آئے ہیں, یہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. کس کی روشنی میں؟ یہ بھی غنیمت ہے کہ مولوی صاحب کو اتنی لفٹ کرا دی, تھوڑے سے دیندار ہونے کی علامت ہے. میں جب بیٹھا, مولویوں کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, جیسی بیٹھو کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں. بھائی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, کھانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے اور پینے کا بھی ٹائم ہوتا ہے, پوچھتے بھی نہیں. اور بعض لوگ مٹھائی کا پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, مولوی صاحب مٹھائی کھائیں گے آپ؟ کیوں بھائی, آپ اگر مٹھائی آپ نہیں کھائیں گے, مٹھائی کھانے کا ٹائم نہیں ہے, تو مولوی بھی آپ ہی کی طرح کی مخلوق ہے. مٹھائی کیوں کھاؤں میں مٹھائی؟ یہ ذہن میں رکھیں, میں مٹھائی نہیں کھاتا, یہ پہلے آپ کو بتا دوں. یہ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ میٹھا بہت کھاتے ہیں. یہ غلط ہے. اگر تھوڑا سا بھی گرین شیڈ آ رہا ہے, ہلکا سا بھی, تو ایک الگ حساب کتاب ہے. مولوی لوگ میٹھا بھی کھاتے ہیں, پھوڑتے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن قسمیں ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صاحب نے بتایا کہ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول میں ایک نیا چینل آیا, اس کو بریلوی ووڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوئی فلموں کا ہوتا ہے, کوئی بالی ووڈ یا کوئی ہالی ووڈ. تو انہوں نے بتایا کہ ربیع الاول میں ایک, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, جو فلموں کی جو انڈسٹریاں ہوتی ہیں, جو فلمیں بناتے ہیں, ووڈ میرا خیال ہے ووڈ سب کے آخر میں آتا ہے نا. تو انہوں نے کہا ربیع الاول میں ایک نئی, ایک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, چینل لانچ ہوا ہے, اس کا نام ہے بریلوی ووڈ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے مخصوص قسم کے فنکار ہیں, مخصوص اداکار ہیں, ان کے اپنے ناچ گانے ہوتے ہیں, اپنے مخصوص ڈانس ہوتے ہیں, ان کے مخصوص اداکار ہیں. ان کے اداکار میں جو آج کل سپر ہٹ ہیرو چل رہے ہیں, ان کا نام بھی مجھے آتا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں, پھر وہ شخصیت پرستی ہو جاتی ہے. بتانے میں اتنا ہو گیا تو اب گلے تک تو آئی گیا ہے. الیاس, جناب محمد الیاس قادری صاحب سنا کہ آج کل اس کے سب سے جو مشہور ترین بریلوی ووڈ کے جو اداکار چل رہے ہیں, جو ابھی ٹاپ لسٹ پہ ہیں, جنہوں نے کئی ایوارڈ جیت چکے ہیں اس کے. تو بریک ڈانس بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, نبی کی یاد میں. ہوتا سب کچھ وہی ہے جو گوروں کے ہاں اور انڈیا والوں کے ہاں ہوتا ہے, لیکن ہوتا کس نام پہ؟ مذہب کے نام پہ. لیکن لک بالکل ایک جیسے, ناچنا گانا, ہو ہا ہی ہا اور ڈسکو مسکو, سارا حساب کتاب وہی چل رہا ہے. تو مجھے جو ہے نا, انہوں نے لا کے سموسے وموسے سارے پکوڑے مکوڑے پتہ نہیں کیا بھاڑ بھوڑ کے رکھ دیا. اس میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری مطلب کی بات کرے گا. اتنے سموسے جب کھائے گا صحیح ہے, تو آخر کچھ غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. اتنے لڈو, اتنے سموسے, اتنی چاٹ, اتنی جلیبیاں جب مولوی صاحب کو کھلا دیں, تو پھر مولوی صاحب کو بھی تو شرم آئے گی نا کوئی بات کرتے ہوئے. اب جس گھر میں میں بیٹھا تھا, انہوں نے جب اتنا کچھ لا کے سامنے رکھا, پھر وہ کہنے لگے ہمارے ابا کی خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ گھر بکے نہیں. بھائی بک جائے گا تو ان دونوں بیٹوں کا نقصان ہوگا نا. ہمارے ابا مرحوم کئی دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ میرے مرنے کے بعد اس گھر کے حصے بخیے نہ کرنا, اور میری فلاں بیٹی غریب ہے, وہ جو بیٹی تھی نا, اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے, وہ بھی سموسوں میں شریک تھا, اس کا بھی حصہ تھا ان سموسوں میں. وہ چاہ رہا تھا کہ میری بیوی کو زیادہ ملے اس گھر میں سے, وہ بھی رہتا تھا گھر داماد. اب بکے گا تو اس کا بھی حصہ, کیونکہ بیوی کا حصہ بہرحال شوہر کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس سے. بیوی مالدار ہو تو شوہر کو بھی تھوڑا سا موقع تو مل جاتا ہے نا کھانے پینے کا. اب وہ اپنی بیگم کی سائڈ لے رہا ہے کہ میرے سسر صاحب کی خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری اس بیٹی کا کچھ زیادہ حصہ, وہ غریب ہے. بہرحال مختلف قسم کی خواہشات ابا مرحوم کی سامنے آنے لگیں. ابا یہ بھی چاہتے تھے یہ والا پنکھا فلاں کو دے دیا جائے, ابا چاہتے تھے ایئر کنڈیشن فلاں کو دے دیا جائے, ابا چاہتے تھے یہ, ابا یہ چاہتے تھے. میں نے کہا مجھے جو آپ لوگوں نے بٹھایا اس لیے کہ آپ کے ابا کیا چاہتے تھے بھائی, یا اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں؟ مرنے کے بعد جو قانون ہیں وہ اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیے ہیں, اس میں ابا کی چاہت پر حکم کا مدار نہیں رکھا گیا. انگریز تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد یہ سارا کس کو ملے؟ کتے کو. کیا کوئی مولوی صاحب فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جائز ہے؟ چاہت پہ وراثت کا مدار نہیں ہے. میں نے کہا ابا اگر چاہتے تھے
کہ یہ گھر آپ کو مل جائے, آپ کی بیوی کو مل جائے, تو ابا کو اسی وقت دے دینا چاہیے تھا, مرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, ہینڈ اوور کر دینا چاہیے تھا, مکمل قبضہ دے دینا چاہیے تھا. لیکن جب ابا یہ چاہت لے کے دنیا سے چلے گئے تو یہ چاہت ابا کے ساتھ قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی. اب وہ ہوگا جو شریعت کہتی ہے. اور میں نے کہا میں تو مولوی آدمی, مجھے آپ نے بلایا شریعت کے لیے تو میں تو بتاؤں گا. اب ان کے تیور بدلنا شروع ہو گئے. اب جن کے حق میں فیصلہ جا رہا تھا ان کا شیر نہیں تھا سموسوں پکوڑوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حصہ ان کا تھا جن کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے. اور مجھے بلا کر وہ لے کر گئے تھے جن کے حق میں فیصلہ جا رہا تھا, کیونکہ جو مظلوم ہوتا ہے نا وہی مولویوں کے پیچھے بھاگتا ہے. ظالم تھوڑی بھاگے گا, ظالم کو پتا ہے میں ظلم کر رہا ہوں, یہ مولوی تو میرے خلاف فیصلہ کریں گے. اب جو تماشا ہوا ہے نا وہاں پہ, اللہ کی پناہ, ساری عزت کا جنازہ نکل گیا 2 منٹ میں. میں بیٹھا ہوا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بھائی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ پورا حصہ ان کو ملے گا, آپ کی بیوی کو جتنا بنتا ہے اتنا ملے گا, اتنے لاکھ بنتے ہیں. نہیں یہ کون سا مولوی ہے, کہاں سے اٹھا کے لے آئے, طالبان آ گیا, یہ طالبان. کیونکہ میری سفید پگڑی تھی تو کیا بولنے لگے, یہ تو طالبان ہے طالبان. میں نے کہا بھاگو بھائی, کوئی ایجنسی والا نہ کھڑا ہو یہاں پہ, القاعدہ کے کیس میں اندر کر دیا پتا چلا, بھاگنے کا راستہ ہی نہیں. درمیان میں اتنے سموسے اور پکوڑوں کی جو پلیٹیں حائل ہو رہی ہیں, نکلے کہاں سے؟ اور لڑ رہے ہیں بہن بھائی, سگے بھائی سگی بہنیں لڑ رہی ہیں آپس میں, بہنوں ہی, اور سالوں کا پھڈا ہو رہا ہے, اگر تیری ایسی کی تیسی, اگر تیری ایسی کی تیسی. پھر کافی دیر اس جھگڑے میں مجھے تو راستہ نہیں مل رہا تھا کہاں سے بھاگوں میں. بڑے ہوشیار نے پہلے سے کنڈی لگا کے کہ بھاگ نہ جائے. اب اس کے بعد پھر کافی دیر کھچما کھچمی کے بعد آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بعد پھر کوئی, اچھا لڑ زبان سے رہے تھے. میں نے کہا لڑو, کوئی مکے شکے مارو ایک دوسرے کو پتہ بھی چلے. زبان سے بھر بھر کے ایک دوسرے کو گالیاں, ہاتھ کسی کا نہیں اٹھ رہا. تو لڑائی ہو تو فائٹ دیکھنے میں تو مزہ آئے نا, وہ لڑو طریقے سے لڑو, یہ کیا عورتوں کی طرح لڑ رہے ہو. تو پھر کیا ہوا, وہ کہنے لگے اچھا چلو ہم ان کو اتنا حصہ دے دیتے ہیں, تو عدالت میں جب یہ کیس ہوگا اور نام کروانے میں جو خرچہ آئے گا کس کے ذمے ہے؟ میں نے کہا سب پہ مشترک آئے گا. وہ 14,000 یا کوئی 15,000 کی کچھ بات ہو رہی تھی کہ کوئی کیس دائر کرنے میں خرچہ آتا ہے. وہ 14,000 کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا, حالانکہ کروڑوں کی جائیداد تھی. میں نے کہا شرم سے ڈوب مرو. خیر تو شرم سے, یہ ہے کنجوسی, یہ ہے دنیا پرستی. اللہ سے دعا مانگی, الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاکم بی. اللہ نے ہمیں اتنی دولت نہیں دی جتنی تمہیں دی ہے, مگر دل کی اس کنجوسی سے اللہ نے الحمدللہ ہمیں میرا دل چاہ رہا تھا میں کہوں 14,000 مجھ سے لے لو بھائی, خدا کی قسم دل چاہ رہا تھا. ہمارے حضرت کے پاس پیسہ نہیں تھا اتنا ایک زمانے, بعد میں اللہ نے بہت دیا. 2 لڑائی 50,000 کا کوئی پھڈا ہوا تھا 2 بھائیوں میں, اتنا لڑ رہے تھے, حضرت نے 50,000 اپنی جیب سے اس کو بھی دے دیے, 50,000 نکال کے اس کو بھی دے دیے, بولا چلو شاباش پتلی گلی سے نکلو, 50 چاہیے نا, اب میرا بھی ٹائم برباد کر رہے ہو, لڑ رہے ہو آپس میں, خونی رشتے توڑ رہے ہو. حضرت نے, مولوی صاحب نے اپنی جیب سے دونوں کو 50,000 روپے پکڑائے, بولا چلو شاباش پتلی گلی سے نکلو. تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا ان کو میں 14,000 اپنی جیب سے دے دوں کہ یار یہ میں کر لیتا ہوں بھائی, جب اتنی عقیدت سے مجھے لے کر آئے ہو تو کچھ میرا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے. لیکن گھر جانے کا راستہ ہو تو میں پیسے لے کر آؤں نا. اس کے بعد سے میں نے توبہ کی, کسی کے گھر میں نہیں جاؤں گا میں کبھی بھی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ گھر میں نہیں جاؤں گا میں, یہیں بیٹھ کے جس نے وہاں لڑا کے آؤ, یہاں سے تحریری فتویٰ لے لو, لے جا کے حل کر لو. تو میرے بھائی میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں, ظالم وہ نہیں ہے جسے ہم ظالم سمجھتے ہیں, قانون وہ نہیں ہے جسے ہم قانون سمجھتے ہیں. قانون وہ ہے جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اور انصاف وہ ہے جسے اللہ انصاف کہتا ہے. اگر آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو قانون نہیں مانتے, خدا کی قسم ساری زندگی لڑتے رہو گے, اور یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. کبھی یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا. اللہ کا انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں شریعت دے دی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ہمیں اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جو بات ہو. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو میاں بیوی میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں اولاد پر. بیوی کہتی ہے فلاں اسکول میں پڑھے گا بیٹا, باپ کہتا ہے فلاں جگہ پڑھے گا. بیوی کہتی ہے فلاں جگہ شادی ہوگی, باپ کہتا ہے فلاں جگہ شادی ہوگی.
شریعت سے پوچھو تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بھئی جو باپ کہتا ہے وہ ہوگا، ختم۔ اب کیا ہوتا ہے، دونوں طرف کے جرگے بیٹھتے ہیں، خاندان بیٹھتے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے فلاں اسکول میں پڑھانا ہے میں نے اپنے بچوں کو، اور یہ ادھر لے کے جا رہے ہیں جنگلیوں کے اسکول میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ فلاں جگہ شادی کر رہے ہیں، میں کہہ رہی فلاں جگہ۔ اب دونوں خاندان بیٹھ کے حکم بھی بنا دیا، لڑ رہے، لا متناہی جنگ۔ شریعت نے کیا اصول بنایا کہ باپ جو ولی کون ہے اپنی اولاد کا؟ بھائی تعلیم اور شادی اور یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اس میں اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ وہ کس کے پاس ہے؟ بولو بھائی، آپ لوگ تو سب باپ ہے نا، یہاں مرد ہیں ماشاءاللہ، آپ کبھی کوئی نہیں سن رہا۔ پکڑائی میں آؤں گا تو میں آؤں گا، میری بات تو پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ یہ کس کو اختیار دیا شریعت نے؟ باپ کو۔ میاں بیوی کا جب جھگڑا ہے نا اولاد کے معاملے میں، آپ بتائیں اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے یہ اختیارات کس کو دیے ہیں؟ باپ کو دیے ہیں۔ دیکھو باپ اگر بیٹی کی شادی کرتا ہے کہیں اور ماں کہیں اور کر دے تو شریعت باپ کے کیے ہوئے نکاح کو مانتی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ باپ نہیں ہے تو شریعت دادا کو اختیار دیتی ہے، ماں کو اختیار نہیں دیتی شریعت، ذہن میں رکھو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر بیٹی کا باپ زندہ نہیں ہے تو ماں نہیں نکاح کرا سکتی، پھر کون کرائے گا؟ اگر بھائی، پہلے تو بھائی ہے، بہن کا اختیار شریعت نے کس کو دیا؟ بھائی کو، ماں کو نہیں دیا۔ اب ماں کہ میں ماں ہوں، میں ماں، مجھ سے میری مرضی کے بغیر میری بیٹی کی شادی یہ میرا بیٹا کر رہا ہے، تو بھائی شریعت آپ کو ماں مانتی ہے، آپ کا بہت بڑا حق ہے، مگر نکاح کی اتھارٹی شریعت نے کس کو دی ہے؟ مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی۔ یہ قانون اللہ نے بنائے کیونکہ عورتوں کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ بھائی کو بیوقوف بنانا بڑا مشکل ہے۔ جب وہ رشتہ لے کے آئے گا نا اس کا گرل فرینڈ، بھائی انٹرویو جو لے گا نا اس میں پہچان لے گا یہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے۔ اور خواتین کو تھوڑی سی دولت دکھاؤ فوراً بچی چلی جاتی ہیں، اتنا پیسہ، اتنی گاڑی لے بھائی۔ تو بھائی بھی نہیں ہے تو دادا کو بنایا شریعت نے۔ تو شریعت کا یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اگر ہم اس پر آ جائیں تو گھریلو مسائل بہت سارے حل ہو جائیں گے۔ آتے ہی نہیں ہیں، لڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے، یہ اس نے یوں کر دیا تو اس نے یوں کر دیا تو اس نے یوں کر دیا، وہ اس کا حصہ کھا گیا۔ ایک اور مسئلہ پھر وہ جو کاروبار والا، وہ انشاءاللہ میں نماز کے بعد دعا کے دوران بتاؤں گا، وہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ وہ بھی یہ کہ شریعت کچھ اور کہتی ہے، ہمارا معاشرہ کچھ اور کہتا ہے، بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس پہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں یہ بیان میں دو باتیں رہ گئی ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کروں گا۔ ایک تو جو میں نے بتایا مصر سے جو عالم آئے تھے ان کا کیا بنا، پھر کیا باتیں کی انہوں نے، امپورٹ کیے تھے ایک مولوی صاحب ایوب خان نے۔ دوسرا یہ جو سوتیلی بیٹی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، دو شرطیں اللہ نے لگائی ہیں، تو اس سے میں کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا، یہ مضمون بھی ادھورا رہ گیا، یہ بھی مکمل کروں گا اگلے درس میں۔ ابھی جو اہم مسئلہ میں نے بتانا ہے وہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ 2-3 پرچیاں ہیں۔ نعمان بھائی کی والدہ سخت بیمار ہیں، اجتماعی دعا کی خاص درخواست ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ چند دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ نماز میں تکبیر اولیٰ کے وقت رفع الیدین نماز کا حصہ نہیں، تو نماز وتر میں 3 رکعت میں رفع الیدین کی کیا دلیل ہے؟ نماز وتر میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں دعا کی اور رفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، تو رفع یدیہ کا بعض لوگ مطلب یہ لیتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، امام حنیفہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کانوں کو لگانے کے لیے ہاتھ، یعنی رفع الیدین کیا۔ تو حدیث کے الفاظ میں دونوں طرف مفہوم ہے حدیث کا، کوئی مجتہد ایک معنی لے سکتا ہے، دوسرا معنی لے سکتا ہے۔ کسی ایک خاص معنی کی مراد لینے پر نہ کوئی حکومت کی طرف سے پابندی ہے اور نہ کوئی اس کی کوئی دلیل ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وتر کی اس طرح سے نماز منقول چلی آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی جماعت تبلیغ کے لیے نہیں نکالی، کیا یہ درست ہے؟ نبی نے اپنی زندگی میں تبلیغ کے لیے جماعت نہیں نکالی، یہ بات بھی غلط ہے۔ دوسرا بالفرض اگر نہیں نکالی تو نبی نے تو اپنی زندگی میں پھر باقاعدہ وہ رمضان میں اشتراوی کے بعد درس قرآن کا انتظام بھی نہیں کیا، وہ بھی غلط ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے ذرائع ہیں، مقصد ہے دین کی اشاعت کرنا، دین کی اشاعت مقصد ہے، اس کے لیے کسی بھی چیز کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، درس قرآن کو بھی، تبلیغی جماعت کو بھی، اس لیے یہ بات غلط ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا، جو بیان میں رہ گئی تھی، ایک بہت اہم مسئلہ کاروبار سے متعلق، کیونکہ یہ بھی میت کے دنیا سے جانے کے بعد اس پہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بزنس سے جن کا تعلق ہے، کاروبار سے تعلق ہے، ان کے مرنے کے بعد کاروبار پہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں کہ کاروبار میں وراثت کیسے ہوگی۔
ہوتا یہ ہے کہ باپ نے بزنس شروع کیا، بیٹوں نے مل کے باپ کے بزنس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ جب باپ کوئی کاروبار کرتا ہے تو عام طور پہ جو بچہ جوان ہوتا ہے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتا چلا جاتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے۔ اب دو بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اس کاروبار میں شریک نہیں تھے، دو بھائی کاروبار میں شریک تھے، اور بہنیں تو ہوتی نہیں ہیں شریک۔ اب ہوتا یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد پھر جو دو بھائی کاروبار میں شریک تھے، شریک کا مطلب باپ کے ساتھ انہوں نے کاروبار مل کے کیا، تو وہ پھر اپنا زیادہ حصہ مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری وجہ سے کاروبار آج زمین سے آسمان تک پہنچا ہے، اور اس کی جو گڈ ول بنی ہے ہماری وجہ سے بنی ہے، لہذا اس میں وراثت نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ دو بھائی یہ ان کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، ان کو ہم پورے کروڑوں میں شریک کس بنیاد پہ کر لیں، پورے کاروبار میں کس بنیاد پہ ان کو شریک کریں ہم۔ یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں، مفتیوں کے پاس پھر لوگ آ کے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، پہلی بات تو یہ ایسے مسائل اپنی زندگی میں پوچھ لینے چاہیے۔ جس باپ کا کاروبار ہے، بیٹے اس کے ساتھ شریک ہیں، تو وہ باپ کو چاہیے زندگی میں پوچھ لے کہ میرے مرنے کے بعد باقی بچوں کو اس میں سے ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور بیٹوں کو بھی پوچھ لینا چاہیے کسی مفتی صاحب سے کہ ہم جو اپنے ابا کو اتنا اچھا ہم نے کاروبار کی گڈ ول بنا دی ہم نے، تو کیا ابا کے مرنے کے بعد ہمیں یہ ملے گا؟ نہیں ملے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر اتنی محنت کرنے کی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح اسی میں یہ بھی داخل ہے، ہوتا یہ کہ ابا کا مکان تھا، ایک بیٹا باہر چلا گیا، اس نے ابا کے مکان پہ ڈبل اسٹوری بنا دی۔ کیا بنا دی؟ ڈبل اسٹوری۔ اب ابا کا انتقال ہو گیا تو وہ کہہ رہے کہ یہ ڈبل اسٹوری کس کی ہے؟ میری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں ان دونوں مسئلوں کے جواب دیتا ہوں تاکہ ابھی سے اس کو سیٹ کر لیں۔ میرے پاس چند دن پہلے ایک صاحب آئے، ان کا بھی کوئی کاروبار ہوگا، بیٹے نے ان کے کاروبار کو بہت اچھی گڈ ول بنا دی اس کی، تو وہ ابا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اس کاروبار میں کیا ملے گا، یعنی یہ جو اتنا بزنس۔ میں نے کہا اگر آپ کا بیٹا آپ کے کاروبار کو زمین سے آسمان تک بھی پہنچا دے تو آپ کے مرنے کے بعد اس بیٹے کو ثواب کے علاوہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہماری تعبیرات تو پھر ایسے ہی ہوتی ہیں۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، جو حضرات جاننا چاہیں دعا مانگ کے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے بچے کو جس نے آپ کے گٹکے کے کام کو، گٹکے کی ایک چھوٹا سا کھوکھا کھولا تھا، بیٹے نے اس پہ بیٹھنا شروع کیا، پان امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ پان کے کھیت چل رہے ہیں اس کے، تمباکو کے پورے کنٹینر آ رہے ہیں، لیکن جب آپ کا انتقال ہوگا تو اس بچے کو ثواب کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی اتنا ہی ملے گا جتنا دوسرے بھائی بہنوں کو، سب تقسیم ہوگا۔ اس لیے بچے کو چاہیے کہ باپ کی زندگی میں جب یہ کر رہا ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ اپنے باپ کے کاروبار کو جتنا بھی بڑھائے گا وہ باپ کے ساتھ تعاون سمجھا جائے گا، تعاون۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اولاد ابا کی جو خدمت کرتی ہے شریعت اس کو خدمت کہتی ہے، بزنس نہیں کہتی، اس کے پیسے الگ سے نہیں ملیں گے اس کو۔ اسی لیے اگر کوئی اپنے ابا کے ساتھ ایسا تعاون کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ لالچ ہے کہ مرنے کے بعد اضافی ملے، تو زندگی میں کلیئر کر دے کہ ابا آپ اس کاروبار میں سے یا تو یہ مجھے دے دیں، ہینڈ اوور کر دیں، یا آج سے میرا ہے، میں آپ کو گھر بیٹھ کے گھر میں گٹکا کھلا دوں گا آپ کو بیٹھ کے، اس کے لیے آپ کو بزنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھیں، یا یہ کہ اپنے پیسے انویسٹ کرے اس میں اور یہ بتا کے کرے کہ یہ میں شرکت کی نیت سے انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، یا پھر یہ کہ ابا سے کہے یہ آدھا کاروبار آپ مجھے دے دیں، اور یاد رکھو زبانی کلامی دینے سے نہیں ہوتا، ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے۔ 4 دکانیں 2 دکانیں ابا آپ کو دستبردار ہو جائیں گے، بیٹا یہ آج سے تیری، اس کی چابیاں میں نے تجھے دے دی، تو دکان کھولے گا، تو بیٹھے گا، اس میں سب کچھ تیرا، جب تک قبضہ نہیں دیں گے زبانی کلامی سے بھی نہیں ہوتا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ کرنا پڑے گا تو پھر ہوگا، ورنہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ثواب کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر بیٹے کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ میں نے ابا کے کاروبار کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا اور مرنے کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، یہ تو ظلم ہے۔ تو ظلم نہیں ہے، میں نے بتایا کہ ثواب ملے گا۔ بھائی اتنی بڑی خدمت کی آپ نے سب بہن بھائیوں کے ساتھ، اس پہ ثواب مل رہا ہے، یہ بہت بڑی، یہ بہت اللہ قیامت میں دے دے گا۔ آپ پیسے لینے کی ضرورت، اگر پیسے لیے تو وہ ثواب بھی گیا اور یہ پیسے بھی حرام ہو جائیں گے۔ آئیے بات سمجھ میں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ کہ ابا نے جب گھر بنایا اور بڑے بیٹے کو خیال آیا اس میں ایک ڈبل اسٹوری بنا دے، منجلے بیٹے کو خیال آیا کہ ڈبل اسٹوری کے اوپر ایک اور اسٹوری بنا دے، تو یہ سمجھ لو کہ اس کو بھی ڈبل اسٹوری بنانے پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی
بولو بھائی نہیں ملے گا. وہ پھر لڑتے ہیں, یہ تو میں نے بنایا ہے, میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ سارا ابا کا ہے. اگر آپ ڈبل اسٹوری بنانے سے پہلے یہ تصریح کریں کہ نمبر 1 میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ میرا ہوگا, پھر ابا اجازت دے دے ہاں کہ تو میرے مکان پہ مکان بنا لے, اس نیت سے کہ شرکت ہو رہی ہے, پھر شرکت ہوگی آپ کی. پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابا جب دنیا سے جائیں گے تو پورے مکان کی ویلیو لگائی جائے گی اور پھر اس میں سے اوپر کے 2 پورشن کی ویلیو کو الگ کیا جائے گا, پھر وہ الگ تقسیم ہے اس کی. ورنہ سوائے ثواب برائے ثواب کے بولو بھائی کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. ابا کے مکان میں ایک نے جو ہے نا کنسٹرکشن کا کام کیا, ایک نے جناب ابا کے کچن میں ٹائلیں لگا دی, ایک نے وہ کچھ اور بیسن لا کے لگا دیا, ایک نے یوں کر دیا, ایک نے نلکا لگا دیا. بعد میں نلکوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ٹائلوں بھی یہ تو میں نے لگائی ہیں. سب ثواب, سمجھ رہے ہو, سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی معاہدہ کرنا ہے پہلے منہ سے بولے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں, اور پھر ابا اجازت دے. ابا اجازت نہیں دے گا پھر بھی آپ لگائیں گے نا اس کے مکان پہ پیسہ, پھر بھی ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے بہت سے لوگ جب آتے ہیں مفتیوں کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ صرف فتوے میں ثواب مل رہا ہے, واپس جا رہے ہیں, تو پھر مفتیوں کو لتاڑتے ہوئے جاتے ہیں, یہ تو مروا دیا اس نے ہمیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے پہلے سے یہ باتیں ساری کلیئر کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.